السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج کا ایپیسوڈ نمبر 39 ہے ہمارا کی، اور پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ خاص نہیں ہوا، بس خاص یہ ہوا تھا کہ مالا جو ہے عمرہ کرنے جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے اس کو کوئی 3 دفعہ جو اسٹاف میں ہوتے ہیں خاکروب، وہ اس کو دھکا مار کے جاتا ہے، تو تیسری دفعہ تو حد ہی ہو جاتی ہے۔ تو مالا جو ہے غصے سے اس کو ڈھونڈتی آتی ہے، تو وہ ابھی زمزم کے کولر کے پاس پر کھڑا پانی پی رہا ہوتا ہے، تو وہ جب اس کو دیکھتی ہے، کیونکہ اس نے سبز نگینے والی انگوٹھی پہچانی ہوئی تھی، تو وہ دیکھتی ہے تو وہ آگے سے آصف نکلتا ہے۔ اور آصف کا انٹروڈکشن تو آپ سب نے پڑھا ہی ہوگا، تو وہ میں نہیں دے رہی۔ تو آپ لوگوں سے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں۔ تو کمنٹس بے شک آپ لوگ ویڈیو کے آخر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور تو چلیں پھر آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف کی عمارت پہ اس صبح سوگوار سی خاموشی چھائی تھی، حتیٰ کہ شبنم کی توانائی بھی آج کم تھی۔ وہ گائے بگائے فکر مندی سے ماہر کے آفس کے بند دروازے کو دیکھتی تھی، پھر آس پاس کام کرتے ورکرز کو۔ ماہر گرفتاری کے بعد پہلی دفعہ آفس آیا تھا، اور تب سے ماحول ایسا ہی تھا، عجیب، غیر یقینی اور عدم تحفظ کی فضا قائم تھی۔ تم گرفتار کیسے ہو سکتے تھے ماہر؟ آفس کے اندر زارا دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھی تھی، چہرے پہ بے بسی بڑا غصہ بھی تھا اور ناگواری بھی۔ لمبے بال شانوں پہ سیٹ کیے تھے اور آنکھوں میں شدید خفگی تھی۔ ماہر اپنی مرضی سے گرفتار نہیں ہوا۔ بیربل بیزار سے وہ کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھا تھا اور خاموش سا۔ ماہر ان کے سامنے اپنی پاور چیئر پہ، آج اس کا کمپیوٹر ٹیبلٹ سب آف تھا، ساری سکرینز بجھی تھیں۔ کوٹ اور ٹائی پہنے وہ بظاہر ایک نئے دن کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کام نہیں کر سکا تھا۔ ہم نے ابھی نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، ہمارے انویسٹرز ایک ہفتے میں بھاگ جائیں گے، اوپر سے کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں ویکینڈ پہ دوست کی شادی کے لیے انقرہ تک گئی تھی، کال تو کر سکتے تھے تم لوگ۔ سوری، ہم بھول گئے تھے تم ایک وکیل بھی ہو۔ بیربل سے رہا نہ گیا، زارا نے بگڑ کے اسے دیکھا۔ وکیل نہیں ہوں، لیکن کم از کم ماہر کے ساتھ تو ہوتی۔ اور کیا کر لیتی تم زارا؟ وہ بالآخر نرمی سے کھنکارا۔ دونوں بے اختیار اس کو دیکھنے لگے۔ اچھا گائز، مجھے ریکارڈ کرتے کرتے ایک چیز بہت بری طرح سے ریئلائز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 ہفتے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، کوئی ریکارڈنگ نہیں کی، تو آئی ریئلائز کہ میں وہ سب بھول چکی ہوں، کہ میں جس طرح اپنی ٹون چینج کرتی تھی ہر کیریکٹر کے لیے، وہ میں بھول چکی ہوں۔ خیر، آپ لوگ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سا ٹالریٹ کر لیں میری اس آواز کو، کیونکہ آہستہ آہستہ میں وہ سب یاد کروں گی، مطلب پریکٹس ہوگی نا، کیونکہ اب 3 ہفتے میں نے نہیں کی تو میں بھول گئی ہوں، تو اس لیے آئی ایم سو سوری۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا سے بھی نہ پتہ چلے، بٹ مجھے خود ہی پتہ چل رہا ہے، تو آئی گیس آپ لوگوں کو تو زیادہ ہی پتہ چل رہا ہوگا، لیکن خیر آپ لوگ بس تھوڑا سا ٹالریٹ کر لیں، تو انشاءاللہ میری جو وہ ساری ٹونز ہیں وہ واپس میرے تک آ جائیں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ ویسی ہی ٹونز میں بولوں۔ پھر وہیں سے کرتے ہیں سٹارٹ۔ تم اس وقت میری اتنی مدد کر سکتی ہو کہ کیف کو سنبھالے رکھو اور انویسٹر سے رابطے میں رہو، یہ ایک جھوٹا کیس ہے اور جلد اپنی موت مر جائے گا۔ زارا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں ماہر، تم ایک دفعہ پھر قید میں چلے جاؤ گے، میں ایک دفعہ پھر اس اذیت سے نہیں گزروں گی۔ وہ جیسے فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیربل نے چونک کے اسے دیکھا۔ تم؟ مجھے گزشتہ ہفتے بابا کے ساتھ لندن واپس جانا تھا، میں نے آخری لمحے میں اپنا پلان بدل دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اس پروجیکٹ کو آخر تک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن میں غلط تھی۔ وہ آنکھوں میں کرچیاں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ہر دفعہ یہی کرو گے، تم خود کو کسی قید میں ڈال دو گے اور مجھ سے یہ توقع کرو گے کہ میں باہر رہ کے تمہاری کاروباری پوزیشن کو برقرار رکھوں۔ نہیں ماہر، اس نے نفی میں سر ہلایا، میں پھر سے اس اذیت سے نہیں گزر سکتی۔
تم اس حالات میں کیف کو چھوڑ کے جا رہی ہو جب اسے تمہاری واقعی ضرورت ہے؟ بیربل کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ بابا درست کہتے ہیں، یہ سب بے معنی ہے۔ میں پھر سے وہی ڈرامہ؟ نہیں۔ اس نے جھڑجھڑی لے کر سر جھٹکا اور تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ اپنے آفس میں آتے ہی اس نے موبائل کی اسکرین کو انگوٹھے سے زور سے دباتے ہوئے ایک کال ملائی۔ سوری بابا، وہ بھیگی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ میں یہ مزید نہیں کر سکتی، میں واپس آ جاؤں گی۔ میں ماہر کے ساتھ کئی برس کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک دفعہ پھر وہ سب ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے، اسے سب یاد تھا۔ گڈ۔ مالک فرید نے ایک لفظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ تم اسے روکو گے نہیں؟ اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے ماہر۔ اندر آفس میں بیربل پریشانی سے اس کی طرف گھوما۔ وہ اپنی سیٹ پر ٹیک لگائے خاموش چہرہ لیے بیٹھا تھا، اس بات پہ ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ اس وقت تمہیں زہرا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کے پیچھے بھاگ کے خود کو اپنی نظروں میں بے توقیر نہیں کر سکتا۔ ایسے تو ایسے سے ہی۔ کچھ حوصلہ شکن سا تھا اس کے انداز میں، کچھ زخمی سا۔ بیربل نے تھوک نکلا۔ شاید مالا تم سے کچھ عرصہ دور رہنا چاہتی ہو تاکہ تم کسی مصیبت میں نہ پڑو۔ گلٹ کا کانٹا سینے میں چبھنے لگا۔ وہ اسے دوبارہ کسی قید میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، زارا کی طرح اسے سب یاد تھا۔ ایسے تو ایسے صحیح۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہر، اس کے سینے میں پیوست ہوتے کانٹے جڑ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے الفاظ جوڑنے چاہے۔ میں تمہیں کچھ بتانا۔ دروازہ ہلکی سی دستک سے کھلا اور سوزی کے مسکراتے چہرے نے اندر جھانکا۔ صبح بخیر۔ وہ بیگ اور فائلز لیے اندر داخل ہوئی۔ بیربل فرید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آ گیا مالٹے کا وٹامن۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ کمرے میں رکھے ہر مرجھائے ہوئے پودے تک نے سن لیا۔ سوزین پر اثر نہیں ہوا۔ کندھوں تک آتے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگائے، چھوٹے سیاہ کوٹ اور ہائی ویسٹ پینٹ والا سوٹ پہنے وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی اور بیربل کو مخاطب کیا۔ مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے، جتاتے ہوئے انداز میں کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شور۔ بیربل تابیداری سے اٹھا، دروازے تک گیا، اسے بند کیا اور واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا۔ کریں بات۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے اطمینان سے سوزی کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئی۔ شکایتی نظروں سے ماہر کو دیکھا جو ابھی تک کھڑکی میں رکھے پودے کو دیکھ رہا تھا، پھر واپس اسے۔ وکیل اور کلائنٹ کی کانفیڈینشیلٹی رازداری بھی کچھ چیز ہوتی ہے بیربل بے، اور وہ چیز مالک بے کو رپورٹس دیتے ہوئے قبر میں چلی جاتی ہے۔ جٹھائی سے مسکرایا۔ ماہر بے، سوزی نے شوقی لہجے میں اسے پکارا۔ ماہر نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر اسی لا تعلقی سے شانے اچکا دیے۔ ہم اپنی فیملی خود چوز نہیں کرتے سوزی۔ بیٹھو اور پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ وہ کف کے بٹن کھولتے ہوئے آستین پیچھے موڑنے لگا۔ سوزی نے یقینا طور نظر بیربل پہ ڈالی جو اسی ڈٹھائی سے وہاں جمع تھا، پھر ماہر کے سامنے والی کرسی کھینچی اور فائلز میز پہ رکھیں۔ پراسیکیوٹر آپ کے سائیکیٹرک وارڈ میں ایڈمٹ رہنے کی ہسٹری کو آپ کے خلاف استعمال کرے گی۔ وہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتی ہو۔ وہ ٹیک لگائے سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ واقعی ذہنی مریض تھے؟ آپ کو ابھی بھی شک ہے؟ بیربل بڑبڑایا، لیکن دونوں میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ نہیں، میں صرف بیمار تھا۔ یہ غلط فہمی کی بنا پہ کچھ عرصے ایک سائیکیٹرک وارڈ میں داخل رہا، لیکن پھر مجھے ڈاکٹرز نے فٹ قرار دے کر وہاں سے خارج کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی ترکی کے حجوں کی طرح رشوت لیتے ہوں گے۔ اس کی بڑبڑاہٹیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ آپ کو آفس کے لوگ سائیکوپیتھ ود ڈالرز کیوں کہتے ہیں؟ ان میں سے کس نے مشہور کیا کہ آپ ایک سائیکوپیتھ ہیں؟ میں نے خود، میرے پاس اس کی وجوہات تھیں۔ سوزی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، بیربل کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ مالک تمہیں اس کام کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ سوزی نے ضبط سے گہری سانس لی اور گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مالک پہ ایک مہربان انسان ہیں جو مالک کو مہربان کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے۔ بیربل نے ناک سے مکھی اڑائی، لیکن اسے بات جاری رکھی۔
جو چاہتے ہیں کہ ماہر جلد سے جلد رہا ہو جائے، اور مالک ایسا نہیں چاہتا۔ ماہر نے جس تیزی سے کہا وہ دونوں چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ مالک چاہتا ہے کہ ابھی میں کچھ عرصہ اس کیس میں پھنسا رہوں تاکہ میری انا کو کچھ اسباق مل سکیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کیسے؟ وہ اپنی حیرت پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ میں مالک کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ نہیں، آئی ایم شیور ایسے نہیں چاہتے ہوں گے، آپ کو ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ بدقت مسکرائی۔ میں مالک پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک زمانے پہ آپ کرتے تھے۔ آپ نے سائیکیٹرک وارڈ میں داخل ہونے سے قبل اپنا پاور اور اٹارنی مالک فرید کو منتقل کر دیا تھا۔ وہ زمانے بیتے صدیاں گزر گئیں۔ ابوکت خانم، ابوکت ترکش لینگویج میں لائر کو کہتے ہیں، اوکے۔ آفس میں ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی۔ پھر سوزی نے ایک فائل کھولی اور ایک صفحہ سامنے کیا۔ کیا آپ نے واقعی اپنی سیکریٹری سبرینا پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ کیا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ بیربل کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیوں؟ وہ الجھن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے جیب سے ایک لائٹر نکالا اور سامنے رکھی موم بتی کا جار قریب کھسکایا۔ سوزین اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس نے جار کا ڈھکن اٹھایا اور لائٹر سلگایا۔ تم نے کبھی اس وقت کے بارے میں سنا ہے جو آ کے گزر جاتا ہے، لیکن یہ جس پہ گزرتا ہے اس کی یادداشت میں رقم نہیں ہوتا؟ وہ لائٹر کے شعلے سے موم بتی کے سیاہ دھاگے کو سلگا رہا تھا۔ مسنگ ٹائم؟ ہاں، مسنگ ٹائم، ایک بلیک آؤٹ سا جو سارے پہ چھا جاتا ہے۔ دھاگے نے آنکھ پکڑ لی۔ سنہری شعلے نے پل بھر کے لیے سارے کو منور کر دیا تھا۔ اور اب ہماری کہانی 4 سال پیچھے جا رہی ہے۔ تو چلیں پھر 4 سال قبل۔ میں تم سے زیادہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا مالک۔ وہ اس کے گھر کی دوسری منزل پہ بنے لیونگ روم کا منظر تھا۔ کھڑکی کے سامنے 2 ونگ چیئرز رکھی تھیں۔ یہاں بیٹھے والے کو باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ ہلال سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ آج اس کی ملاقاتی عبد المالک فرید تھے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز پہ ایک فائل کھلی تھی اور وہ قلم ہاتھ میں لیے آگے کو ہو کے بیٹھا بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تم سے زیادہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا مالک۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ یہ تمہیں میرے لیے کرنا ہے۔ مالک فرید ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ سفید سلور بال جیل سے جمے تھے اور روبوٹ جیسا چہرہ سپاٹ تھا۔ لیکن کیوں؟ میں کچھ ہفتے کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں۔ میں خود کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ نان سینس۔ انہوں نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس بے وقوفانہ حرکت کی وجہ کچھ اور ہے۔ ماہر نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ اس کی شیف بڑھی ہوئی تھی اور لباس ملگجا سا تھا۔ آنکھوں تلے ہلکے گہرے تھے اور جسم ہر گزرتے دن سکڑتا جا رہا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا دماغ الجھا ہوا ہے، مجھے کچھ، اس نے جیسے لفظ تلاش کے، کچھ ایموشنل ایشوز ہیں۔ کیسے ایشوز؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ کیا یہ دن بھی آنا تھا کہ اپنا سچ بتانے سے قبل اسے یہ معلوم تھا کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا؟ کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی۔ تھیراپی میں جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک نظر ان کاغذوں کو دیکھا۔ یہ سب چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھیراپی ہی شروع کرنے لگا ہوں اور یہ سب چھوڑ نہیں رہا، وقتی طور پہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ میری امانت ہے، یہ سب میرے باپ نے تعمیر کی ہے، تم صرف اس امانت کو سنبھال سکتے ہو مالک۔ تمہیں کبھی میرے باپ کی دولت کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے جو مقام تمہیں دیا، تم سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں چاہتے تھے۔ تم ہمیشہ سے مجھے ہی سی او دیکھنا چاہتے تھے۔ میں واپس آؤں گا، بس کچھ عرصہ تمہیں ایکٹنگ سی او کے طور پہ کام کرنا ہوگا۔ اس نے قلم پھر سے مالک کی طرف بڑھایا۔ مالک فرید نے ناخوشی سے اسے دیکھتے ہوئے قلم تھام لیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں مالک کہ کچھ عرصہ تم میرا اعتبار کرو، کچھ بھی ہو جائے تم مجھ پہ اعتبار کرنا نہیں چھوڑو گے، اور تم کبھی بھی شمس اور میری ماں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہوگے۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ مالک فرید نے آس پاس میں سر ہلا دیا۔ اب وہ جھک کے کاغذ پہ سائن کر رہے تھے۔ باہر کھڑکی سے پہلی رات میں گھروں کی روشن چھتیں اور اکا دکا بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ساری دنیا جیسے سو گئی تھی۔ ایک تاریکی سی سارے منظر پہ چھانے لگی۔ اس تاریکی کے چھٹتے ہی ایک نیا دن کا منظر طلوع ہوا۔
وہ دیوار گھیر کھڑکیوں اور پتھروں سے بنی اونچی چھت والی عمارت کے ہال میں بیٹھا تھا۔ آج وہاں رش نہ تھا، نہ لوگ، نہ اینک والا لڑکا سبرینا، اور وہ دو زانوں ہو کے قالین پہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے شیخ بھی انہی کے انداز میں براجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک ہینڈ آؤٹ تھا، وہ جو اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھے۔ ماہر نے پہلے الجھن سے سبرینا کو دیکھا۔ اونچی پونی بنائے سے آنکھوں والی لڑکی نے سر کو آسمان پہ خم دیا۔ یہ کیا ہے؟ ماہر نے تعمل سے اسے تھام لیا۔ جو میں نے ابھی بتایا ہے، انہوں نے دہرایا۔ یہ رقیہ شریعہ ہے، قرآن کی مخصوص آیات کا مجموعہ، جس کو جادو اور ایسے مسائل کے لیے پڑھنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس نے سر جھکا کے کاغذ کو دیکھے۔ وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک جاتے تھے، پھر چہرہ اٹھایا تو وہی الجھن برقرار تھی۔ اور آخر میں چند مسنون دعائیں ہیں۔ پھر جادو کے مریضوں کے لیے غسل کا مسنون طریقہ ہے جو بیری کے پتوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام اعمال آپ کو کرنے ہیں۔ مجھے؟ اس نے کاغذ رکھ دیے۔ ایک دم دل جیسے بیزار ہو گیا تھا۔ آپ کیا توقع کر رہے تھے؟ ماہر نے ایک شکایتی نظر سبرینا پہ ڈالی اور پھر شیخ کو دیکھا جو تحمل سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو میرا علاج کرنا تھا، جیسے اس دن آپ کے کچھ پڑھنے سے سب کے اوپر کچھ ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کو حاضری کہتے ہیں، جب جن مریض کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے۔ حاضری ہو جانا علاج نہیں ہوتا، وہ ایک ڈائگنوسس ہے۔ ہم رقیہ پڑھتے ہیں جس سے مریض کا جن ظاہر ہو جاتا ہے۔ کچھ جنات ہماری بات مان کے مریض کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے۔ آپ کا جن اتنے آسانی سے نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ سب آپ کو کرنا تھا۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے۔ اس نے بے چینی سے سبرینا کو دیکھا، وہ بھی جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن شیخ سمجھ گئے تھے۔ ماہر، انہوں نے نرمی سے پکارا، جادو اور جنات کے علاج دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں آپ کو اپنا علاج خود کرنا ہوتا ہے۔ مسلسل پڑھائی، جتنی قوت ہے اس سے زیادہ پڑھائی، گناہوں سے اجتناب اور متواتر صدقات۔ اور دوسرا، انہوں نے گہری سانس لی۔ دوسرا، وہ منتظر تھا، یہ کہ آپ کسی جادوگر سے رابطہ کریں۔ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا سوائے پیسہ خرچ کرنے کے۔ اپنی محنت نہیں ہوگی، جادوگر آپ کے اوپر عمل کرے گا اور یوں وہ آپ کا جن کسی طرح قابو میں کر لے گا، لیکن اس صورت میں آپ اپنے آپ کو اس جادوگر کے حوالے کر دیں گے۔ دم اور تعویذ کے نام پہ بہت سے جادوگر یہی کر رہے ہیں، وہ جادو کا علاج ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ جب جادوگر کے پاس جائیں گے تو خود کو اللہ کی پناہ سے نکال دیں گے۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ اس نے سر جھکا دیا، پھر بے چینی سے وہ کاغذ اٹھائے۔ یہ سب بہت مشکل ہے، میں یہ کیسے کروں گا؟ اس نے سبرینا کو دیکھا۔ مجھے ان تسبیحات کی عادت نہیں ہے، کام کرنے والے مرد کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے۔ جادو کا علاج انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ میں سارا دن بھی بیٹھ کے ہی رقیہ آپ پہ دم کرتا رہوں، تب بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو خود اپنے آپ کرنے سے ہوگا۔ اور سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے دعا مانگنی ہوگی۔ جادو کو کوئی بھی شے توڑ سکتی ہے، کوئی دعا، کوئی نیک عمل، اور ایسے اچانک سے توڑتی ہے کہ نہ کرنے والے کو علم ہوتا ہے اور نہ اس کو جس پہ جادو کیا گیا ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، آپ کے نیک اعمال اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور وہ جادو اور جنات کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ مگر میں چاہتا تھا کہ آپ علاج کریں۔ اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسکرائے۔ آپ یقیناً جم جاتے ہوں گے۔ جم ٹرینر ایکسرسائزز سمجھانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ کی جگہ ایکسرسائز کرے تو آپ فٹ ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر آپ کی جگہ دوا لے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن سرجری تو ڈاکٹر کو خود کرنی پڑتی ہے۔ ابھی آپ کی سرجری کی نوبت نہیں آئی، وہ شدید حالتوں میں ہوتی ہے جب انسان پہ جن اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر روحانی معالج کو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ آج سے یہ اذکار شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ سرجری کی نوبت نہیں آئے گی۔
اس نے بے دلی سے کاغذ تھام لیے، پھر ایک شوقی نظر سبرینا پہ ڈالی۔ وہ قدرے پریشان نظر آ رہی تھی۔ اونچی پتھر کی دیواروں کا سرمئی پن دھیرے دھیرے سیاہ میں بدلتا گیا، یہاں تک کہ ہر طرف سیاہی چھا گئی۔ پھر اس میں سے قاسم فرید کا سابقہ آفس نمایاں ہوا، جس میں نیم روشنی سی تھی۔ ماہر عام لباس میں موجود تھا، خاموشی سے وہ ایک باکس میں چند چیزیں ڈال رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے کمزور اور آنکھوں تلے ہلکے گہرے تھے۔ آہٹ کے بعد دروازہ کھلا اور اونچی پونی والی سبرینا اندر داخل ہوئی۔ ماہر، اس نے فکر مندی سے پکارا۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سبرینا قدم قدم چلتی قریب آئی، نگاہیں میز پہ رکھی نیلے دانوں والی تسبیح تک گئی جو عرصے سے چھوڑی رکھی تھی۔ اتنے دن گزر گئے، آپ نے اذکار نہیں پڑھے؟ اگر سب کچھ میں نہیں کرنا تھا تو تمہارے روحانی مالش کا کیا فائدہ؟ وہ تلخی سے کہتا اب بک شیلف سے چند کتابیں اٹھا رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ویکیشن پہ، بیربل کے پاس، استنبول۔ لیکن آپ کو اپنا علاج کرنا ہے۔ بے شک وہاں جائیں، لیکن ویکیشن کو ڈسٹریکشن کے طور پہ استعمال نہ کریں، مسئلے سے توجہ نہ ہٹائیں۔ وہ ابھی تک بک شیلف کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں اس میں رکھی کتابوں پہ جمی تھیں۔ اسے غصہ سا آنے لگا، جسم گرم ہونے لگا۔ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا؟ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم وہاں سے ہلا ہے۔ شاید قدم بھی پیچھے گئے تھے، لیکن ذہن وہی مرکوز تھا، نگاہیں وہی مرکوز تھیں۔ وہ صرف بک شیلف کو دیکھ رہا تھا، باقی ہر جگہ تاریکی تھی، بلیک آؤٹ۔ کتابیں تاریکی میں ڈوب گئیں۔ پھر دھیرے دھیرے بک شیلف کے ارد گرد روشنی واپس آنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے سامنے کیے، اس کے ہاتھوں پہ کرچیاں تھیں، خون سے بھرے کٹ لگے تھے۔ وہ بے یقینی سے واپس پلٹا۔ وہ وہیں آفس میں کھڑا تھا، چند منٹ پہلے تک کھڑا تھا، لیکن آفس کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ ہر طرف چکنا چور ہوئے شیشے کی کرچیاں تھیں، اور بہت سے لوگ بھی، چیختے چلاتے لوگ، اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ اور ایک کونے میں سبرینا بیٹھی تھی، گردن پہ ہاتھ رکھے وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور گردوں پہ سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ دیوار پہ ایک جگہ خون لگا تھا، جیسے کسی نے اس کو گردن سے دبوچ کے اس کا سر دیوار سے دے مارا ہو۔ ماہر فرید نے بے یقینی سے اس منظر کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر اس کو۔ خون، کھرچیاں۔ ایک ورکر غصے سے کچھ کہتا فون پہ کال ملا رہا تھا، کوئی پولیس کو بلا رہا تھا۔ سبرینا کھانستے ہوئے چلا رہی تھی، وہ ان کو روک رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں ماہر کا قصور نہیں تھا، وہ ایک حادثہ تھا۔ کسی نے اسے کوہنی سے تھامنا چاہا، لیکن وہ ایک دم باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ کسی تاریک سمندر میں گوتے لے رہا تھا۔ وہ ایک سیاہ سڑک تھی، جس کے کناروں پہ اونچے زرد لیمپ پوسٹ بنے تھے۔ وہ سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں پہ لگے کٹ اب مندمل ہو چکے تھے۔ شاید کچھ دن گزر گئے تھے، لیکن وہ دن کہاں گئے اس کو معلوم نہ تھا۔ وہ وہیں سڑک کنارے بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ اسے جاگنا تھا، یہ کوئی خواب تھا، کوئی اس کے ذہن کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے جاگنا تھا، لیکن ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ نیند سے جاگا تو ہر طرف دھوئیں کی مہک تھی۔ چونک کے ہاتھوں کو دیکھا، کٹ اب پرانے ہو گئے تھے۔ اتنی جلدی کیسے؟ کتنے دن گزر گئے؟ پھر اس نے چونک کی طرف میں دیکھا، وہ اپنے لان میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگار تھا اور اس کا دھواں اڑتا جا رہا تھا۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اس کی محمر ہاؤس ہیلپ سامنے کھڑی تھی، اس کے سر پہ بینڈیج لگا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لے کے رہی تھی۔ میں مزید آپ کے گھر کام نہیں کر سکتی، آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ہر طرف پھر سے اندھیرا چھانے لگا، تیز روشنیوں نے اس اندھیرے کو توڑ دیا۔ وہ آفس کی راہداری کی چھت میں لگی تیز بتیاں تھیں، اس کے چہرے پہ غصہ تھا۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہاتھوں کے کٹ اب مندمل ہو چکے تھے، ایسے جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ وہ غصے میں تھا۔ وہ غصے میں کیوں تھا؟ اسے معلوم نہ تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے یہ لباس کب پہنا؟ وہ تو اپنے لان میں تھا، وہ تو سگار پی رہا تھا اور اس کی ہاؤس کیپر کچھ کہہ رہی تھی۔ تب سے اب تک کتنے دن بیت چکے تھے؟ اس نے خود کو کانفرنس ہال کا دروازہ کھولتے دیکھا۔ طویل میز کے گرد بیٹھے افراد ایک دم چونکے۔ تم یہاں مدعو نہیں ہو ماہر؟ سربراہی کرسی پہ بیٹھے مالک فرید کے چہرے پہ ناگواری در آئی۔ وہ غصے میں میز کے دہانے تک آیا۔ وہ غصے میں کیوں تھا؟
دماغ کو معلوم نہیں تھا لیکن جسم کو معلوم تھا۔ میں نے تمہیں امانت سونپی تھی، اپنی امانت۔ وہ میز کے سرے پہ مٹھی رکھے جھکا اور جب بولا تو آواز غصے سے کپکپا رہی تھی۔ ماہر، اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے مجھے واٹ آؤٹ کر رہے ہو؟ تم لوگ مجھے بورڈ سے بے دخل کر رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی نمی ابھری۔ واللہ مالک فرید، امانت کے ساتھ ایسے کرتا ہے کوئی؟ بورڈ کو ووٹ کا حق ہے مسٹر فرید، کوئی برہمی سے بولا، اور یہ بات آپ کو کمپنی کو پبلک کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اس نے کمپنی کو پبلک کرنے سے پہلے کیا سوچا تھا؟ اسے یاد تھا اس نے ایک برس پہلے کمپنی پبلک کی تھی، جب اسے ایئرپورٹ والی لڑکی نے آئیڈیا دیا تھا پرانے گھروں کو نیا کر کے بیچنے کا، اور اب آپ بورڈ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ میری کمپنی ہے، یہ میرے باپ کی کمپنی ہے۔ اس نے زور سے مٹھی میز پہ ماری، بہت سی پانی کی بوتلیں گر گئیں۔ ماہر پلیز، مالک کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، تم لوگ مجھے میرے باپ کی کمپنی سے نہیں نکال سکتے۔ آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں، آپ کا رویہ گھر اور آفس میں سب دیکھ چکے ہیں۔ وہ تو شکر ہے آپ کی سیکیورٹی نے چارجز پریس نہیں کیے، ورنہ… بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے، مگر وہ صرف مالک کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ چونکا۔ مالک کے دائیں ہاتھ رابیل بیٹھی تھی، اس کی ماں، وہ بھی اسی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے واپس مالک کو دیکھا، دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم اس عورت اور اس کے شوہر کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی بھرا دکھ ابھر آیا۔ مالک خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ تم لوگ اس عورت کو منتخب کرنے کے لیے مجھے بے دخل کر رہے ہو؟ ہم آپ کو بے دخل کر چکے ہیں، آپ کا اب اس کمپنی سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کے آئے دن کے بریک ڈاؤنز اور توڑ پھوڑ سے کمپنی کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ وہی ممبر تلخی سے کہہ رہا تھا۔ کمپنی کو اپنے کلائنٹس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ سے لا تعلقی ظاہر کرنی ہے۔ مالک، اس نے پھر سے پکارا۔ وہ سب اپنی جگہ بیٹھے تھے اور وہ میز کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ شو آف ہینڈ سے تمام ممبرز بتائیں گے کہ… ایک ایگزیکٹو اینک لگائے کاغذ سے پڑھ رہا تھا۔ کون کون رابیل شمس الدین کو ایکٹنگ سی او منتخب کرنے کے حق میں ہے؟ ایک ایک کر کے ہاتھ اٹھنے لگے۔ وہ کسی ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف مالک کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمام ہاتھ اٹھ چکے تھے، صرف مالک کا ہاتھ نیچے تھا۔ مالک! نہیں! اس نے بے بسی سے لب ہلائے بغیر چہرہ دائیں بائیں نفی میں ہلایا۔ اب اس کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا، اب وہاں خوف تھا، بے بسی تھی، کسی بچے جیسی بے بسی۔ وہ سب منتظر سے مالک فرید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ ان دونوں کی چال ہے، یہ سب شمس نے کیا ہے میرے ساتھ، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں منت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز میرا اعتبار کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ سب شمس کر رہا ہے۔ مالک فرید نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا دیا، ان کے چہروں پہ ڈھیروں ملال تھا۔ ماہر کے کندھے ڈھلک گئے، وہ مٹھیاں میز سے ہٹا کے سیدھا ہوا، آنکھوں میں گلابی نمی تھی۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، نفی میں سر ہلایا، 2 بار 3 بار۔ واللہ میں جب تک زندہ ہوں میں تم پر دوبارہ اعتبار نہیں کروں گا۔ پھر وہ الٹے قدموں باہر نکلا، دھار سے دروازہ کھولا۔ سامنے شمس کھڑا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے، وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کو مبارکباد نہیں دو گے ماہر؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، چیلنج، کچھ اکساتا ہوا۔ ماہر! سبرینا کہیں سے بھاگتی ہوئی سامنے آئی، اس نے ماہر کی کونی تھامی۔ اس کو اگنور کریں، یہ آپ کو اکسا رہا ہے۔ اس نے اپنی کوہنی چھڑائی، چہرہ سرخ ہوا، وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ ماہر اس کو جاننے دو، یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، وہ چلائی تھی۔ پلیز اپنا غصہ کنٹرول کرو، پلیز۔ اس کی آواز پس منظر میں چلی گئی۔ اس نے خود کو آگے بڑھتے دیکھا، اس کے ہاتھوں پہ لگے کٹ اب وہاں نہیں تھے، ہلکی بھوری لکیریں تھیں۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھے، اس نے زور سے شمس کے منہ پہ مکہ دے مارا۔
وہ تیورا کے نیچے گرا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، اس کے ناک سے خون نکلنے لگا۔ خون والا چہرہ اٹھا کے اس نے مسکرا کے ماہر کو دیکھا۔ اپنی ماں کو مبارکباد نہیں دو گے ماہر؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہاں اکٹھے ہوتے لوگ اسے نہیں سن سکتے تھے، لیکن وہ سن سکتا تھا۔ اس کا سارا خون ان ہاتھوں میں آ گیا تھا، ایسے کہ لگتا تھا منجمل ہوئے کٹ اب پھٹ پڑیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شمس کا سر پکڑا اور اسے پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ شمس کے سر سے خون کا پھوارا نکلا، لیکن اسے آواز نہیں سنائی دی۔ وہاں اب کوئی آواز نہیں تھی، وہاں اب کوئی منظر نہ تھا۔ سارا منظر بلیک آؤٹ کی زد میں چلا گیا۔ وہ چھٹا تو دھیرے دھیرے روشنی آنے لگی۔ کارنر لیمپ کی زرد روشنی لیونگ روم میں پھیلی تھی۔ وہ کاؤچ پہ بیٹھا تھا، اس کے کندھوں کے گرد صوفہ تھرو کسی شال کی طرح لپٹا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ اس نے چونک کے اطراف میں دیکھا۔ وہ لیونگ روم دیکھا تھا، کوئی اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ ایک دم بدک کے ایک طرف ہوا۔ وہ رابیل تھیں، ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ انہوں نے وہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ماہر نے کپ تھام لیا۔ ماہر، اور میں نے جو کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اسے یاد نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مالک اور انہوں نے کیا کیا؟ شمس تمہاری وجہ سے ہسپتال میں پڑا ہے، شکر کرو وہ بچ گیا ہے اور وہ چارجز پریس نہیں کرے گا۔ اسے تمہاری حالت کا اندازہ ہے۔ شمس کون تھا؟ جج کا کہنا ہے کہ تمہیں تندرست ہونے کی ضرورت ہے۔ جج؟ کون سا جج؟ کیا وہ گرفتار ہوا تھا؟ کیا وہ کسی عدالت میں گیا تھا؟ اسے کیوں یاد نہیں؟ اس نے سر جھٹکا، پھر نگاہ ٹھہر گئی۔ دیوار پہ کچھ آویزاں تھا، ایک لڑی میں پروئے ہوئے مون فیزز، بدر سے ہلال، ہلال سے بدر تک کے چاند، سیاہ رنگ کے چاند۔ اس کی نظر ایک چاند سے ہوتی آخر تک گئی، پھر وہ چونکا۔ سامنے والے صوفے پہ کوئی بیٹھا تھا، سفید بالوں والا آدمی جو افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ عرصے کے لیے ہے ماہر، وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ کیا وہ اس آدمی کو جانتا تھا؟ تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ چونکا۔ کیا وہاں کوئی اور بھی تھا؟ ماہر فرید نے گردن موڑی۔ راہداری میں کوئی کھڑا تھا، 3 افراد، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ انہوں نے وہ رابیل کی طرف بڑھائے، وہ ان پہ دستخط کر رہی تھی۔ ایک دم بہت سے خوف نے اسے جکڑ لیا، لیکن وہ جگہ سے ہل نہ سکا، نہ وہ بھاگ سکا۔ وہ سامنے کھڑے تھے، بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ ماہر فرید، عدالت کے حکم کے مطابق اور آپ کی ماں کی اجازت سے حکومت آپ کو سائیکیٹرک وارڈ میں منتقل کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں آپ نے 5 مختلف شہریوں پہ سائیکوس کے باعث قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ وہ کاغذ سے پڑھ کے روبوٹ کی طرح سنا رہا تھا۔ وہ بدک کے کھڑا ہوا، بے یقینی اور خوف سے ان اہلکاروں کو دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی اہلکار بھی تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔ مالک؟ اس نے بے اختیار مالک کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نہیں ان کے ساتھ جاؤں گا، یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، میں قید نہیں ہوں گا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اسے سردی لگ رہی تھی، تھرو نیچے گر گیا تھا۔ مالک کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اگر میں گیا، اگر تم نے مجھے جانے دیا تو واللہ میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس نے خود کو کہتے سنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بال پسینے سے تر تھے، اسے سردی لگ رہی تھی اور اسے گرمی لگ رہی تھی۔ مالک نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ رابیل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مالک! پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے میں زور سے سوئی چبھوئی۔ وہ مزاحمت نہیں کر سکا، اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے۔ 2 لوگوں نے اس کو دائیں بائیں بازوؤں سے تھاما۔ وہ اسے لے کے باہر جا رہے تھے، لیکن وہ کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کی آدھ کھلی آنکھیں چاند کے ادوار پہ جمی تھیں، خاکی چاند کے ادوار جو ایک طویل لڑی میں پروئے دیوار پہ چسپاں تھے۔ وہ گمسم سا راہداری میں ان کے ساتھ کھینچا چلا رہا تھا۔ جب وہ سامنے آئی، ماہر کے قدم رک گئے۔ ہلال سامنے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے گھنگریالے بال کندھوں پہ بکھرے تھے۔
وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا گیا۔ خالی خالی سی نظریں ہلال کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ہلال نے ہاتھ اس کے رخسار پہ پھیرا، انگلیوں سے نمی صاف کی۔ وہ دونوں اب برابر تھے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دوا کا اثر بہت شدید تھا، جسم جیسے مفلوج ہو رہا تھا۔ ماہر بھائی، ہلال جیسے پرسکون سی کھڑی تھی، جب تک آپ واپس آؤ گے میں یہاں نہیں ہوں گی۔ اس نے اپنی ننھی انگلیوں سے ماہر کے گال پہ لڑکتے قطرے کو اٹھایا۔ تم کب آؤ گی؟ ہلال نے نفی میں سر ہلایا۔ کس کا؟ اس کی مفلوج ہوتی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ ہلال اس کے کان کے قریب جھکی اور سرگوشی میں نام لیا۔ اس کے سمندر میں ڈوبتے ذہن پہ وہ نام ایسے ثبت ہو گیا کہ جیسے کسی نے پتھر پہ نوکیلے خنجر سے لکھ دیا ہو۔ پھر وہ سامنے سے ہٹ گئی، وہ اسے آگے لے گئے۔ اس نے ایک نظر پلٹ کے دیکھا۔ دیوار پہ آویزہ چاند کے ادوار ابھی تک دکھائی دے رہے تھے اور ہلال بھی، وہ اسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ یہ وہ آخری دفعہ تھا جب اس نے ہلال کو دیکھا تھا۔ نگینہ بیگم نے مسکرا کے موبائل فون کان سے ہٹایا اور اسے چارجنگ پورٹ سے کنیکٹ کرنے لگی۔ وہ اس وقت کچن کے دہانے پہ کھڑی تھیں۔ سنک میں چند ایک میلے کپ رکھے تھے، باقی کچن صاف ستھرا سا تھا۔ کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ اونچے اسٹول پہ زیاد بیٹھا تھا، اینک لگائے وہ لیپ ٹاپ کھولے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں اس روز ایئرپورٹ پہ ماہی سے ملی تھی۔ وہ سنک تک آئیں اور نل کھول دیا، پھر سپنج اٹھایا، بالوں کا جوڑا باندھے، قمیص کے آستین پیچھے کو چڑھائے وہ ایک جوان اور توانا خاتون لگتی تھیں۔ کانوں میں ٹاپس اور انگلیوں میں انگوٹھیوں نے ان کی شخصیت کو مزید نکھار بخش دیا تھا۔ ماہی کون؟ زیاد نے بے توجہی سے جواب دیا۔ کھڑکتی کیس کی آواز دونوں کی گفتگو کے درمیانی وقفوں میں سنائی دیتی تھی۔ پورے جہاں کی بیٹی، رشتے میں تمہاری سیکنڈ کزن لگتی ہے بلکہ۔ ہاں سمجھ گیا۔ کیا ہوا اسے؟ اسے نہیں، اس کی ایک بہن ہے، مجھے تمہارے لیے پسند آ گئی ہے، وہ کپ کو پانی سے گزارتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اس کا نام کشمالہ ہے، خوبصورت ہے، کریئر بھی ہے، سب سے بڑھ کے اپنے خاندان کی ہے۔ میں پھر سے اپنا اصرار دہرا رہی ہوں زیاد، یہی عمر ہے تمہاری شادی کرنے کی۔ کپ سٹینڈ پہ الٹا لٹکایا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر نرمی سے اس کو کوہنی سے تھاما۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے، زیاد کی شرٹ کا آستین بھیگنے لگا۔ جب شادی کرنی ہوگی بتا دوں گا امی۔ وہ بیزار نہیں ہوا، بس سادگی سے کندھے اچکا دیے۔ شادی کے لیے اچھی جاب کا ہونا ضروری ہے۔ آواز پہ وہ دونوں جھونکے، نظر اٹھا کے دیکھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب چہرے سے ایک کتاب ہٹا کے طنزیہ بولے تھے۔ ان کی موجودگی سے وہ دونوں اکثر یوں ہی لا تعلق ہو جاتے تھے۔ میری جاب اچھی ہے ابو۔ زیاد کی آواز دھیمی پڑ گئی، کی بورڈ پہ جمی انگلیاں نیچے گر گئیں۔ مارکیٹنگ ایجنسی کی چند درہم کی جاب؟ کون اپنی کریئر اورینٹڈ بیٹی دے گا تمہیں؟ ڈاکٹر ہوتے، انجینئر ہوتے تو کوئی بات بھی تھی۔ ان کا فون بجنے لگا تو وہ تلخی سے سر جھٹکتے باہر نکل گئے۔ زیاد سلطان کی مٹھیاں بھیج گئیں، بے بسی سے انہیں جاتے دیکھا۔ تب بھی ایک گیلا ہاتھ اس کے کندھے پہ آ رکا تو وہ چونکا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کو اگنور کرو بیٹے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس وہ آپ کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں۔ زیاد نے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی اور پھر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے ان کی محبت پہ شک ہونے لگتا ہے۔ چھوڑو ان کو۔ اچھا یہ دیکھو، یہ تصویر شمس نے بھیجی ہے۔ انہوں نے چارجنگ پہ لگا موبائل اٹھایا، وہ تار سمیت کھنچتا ہوا سامنے آیا اور گیلی انگلی سے اسکرین چھوئی۔ سامنے ایک تصویر کھل گئی۔ سبرینا، اس کا پتہ بھیج رہی ہوں، ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے۔ تاکید کرتے ہوئے چند بٹن دبائے۔ زیاد نے سر ہلا دیا اور اپنی اسکرین واپس کھولی۔ اب وہ تصویر وہاں منتقل ہو چکی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس کا پتہ پڑھنے لگا، پھر ماں کو دیکھا تو چونک گیا۔ وہ اب اپنے موبائل پہ اسے کچھ دکھا رہی تھیں، ایک چہرہ، معاشرے کی خوبصورتی کے معیار کے مطابق
परफेक्ट चेहरा, गोरी सफ़ेद रंगत, गुलाबी रंगत, सब्ज आँखें, पुरकशिश मुस्कुराहट। ये कशमाला है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी। ज़ियाद सुल्तान के चेहरे पे कुछ बुझ सा गया। ये मुझे पसंद नहीं करेगी अम्मी। आप एक दफ़ा हाँ कर दें बेटा, आपकी माँ के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुस्कुरा के मानी के अंदाज में कहते हुए उन्होंने मोबाइल स्क्रीन बुझा दी। ज़ियाद ने सर झटका। मैं इस तरह शादी नहीं करना चाहता। मुझे कोई वजीफ़ा, कोई दम, कोई जादू नहीं करवाना उस पे अम्मी। अगर किसी को मेरी ज़िंदगी में आना है तो उसे मुझे ख़ुद से पसंद करके आना होगा। उसका लहजा अटल था। श्योर। वो मुस्कुरा के वहाँ से हट गई। ज़ियाद के जाने के बाद उन्होंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला और फिर अंदर से उसे लॉक किया। फिर तवाना तेज़ कदमों से नीचे चलती आईं। बेसमेंट में सब कुछ तैयार था, हमेशा की तरह। एक बगली कमरे में उन्होंने लिबास बदला, बाल बिखेरे, एक खून के प्याले से अपने हाथ रंगे, कुछ गदला सा जिस्म पे लगाया। हर तरफ बदबू सी फैलने लगी। फिर वो अपनी जगह पे चौकड़ी मार के बैठी। उनका चेहरा मुतमईन और पुरसुकून था। सामने एक प्रिंट शुदा तस्वीर रखी थी जिसमें वही सब्ज़ आंखों वाली लड़की मुस्कुरा रही थी। नगीना बेगम उर्फ सरकार ने मुस्कुरा के इस तस्वीर को देखा, फिर एक बॉक्स में हाथ डाला। जब हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक गुड़िया का पुतला सा था। उसकी आंखें नहीं थीं। उन्होंने सब्ज़ मार्कर उठाया और आंखों की जगह पे नुक्ते लगाए, फिर मुस्कुरा के उसे देखा और ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाने लगी। पुतला धीरे धीरे गर्म होने लगा। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ पढ़ते हुए एक सुई उठाई और ऐन पुतले के सीने में गाड़ दी। सैकड़ों मील दूर कशमाला मुबीन चलते चलते एकदम रुकी, बेख्तियार सीने पे हाथ रख के दोहरी हुई। एकदम ऐसी तकलीफ़ उठी कि लगता था किसी ने दिल में खंजर घोंप दिया हो। क्या हुआ माला? मोहित रुक गया। वो माँ की व्हीलचेयर धकेल रहा था। वो सब इब्राहिम खलील रोड मक्का के किनारे चल रहे थे। उनका रुख हरम की तरफ था। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ चाहता था। बस जगह मिल जाए। इन तीनों को जल्दी थी और अब जब वो दोहरी हुई रास्ते में खड़ी हो गई तो पीछे से आने वाले मोतमरीन और हाजियों का रास्ता रुक गया। कुछ नहीं, एकदम दर्द हुआ था। तकलीफ़ इस तरह गायब हो गई जैसे कभी पहुंची ही ना हो। वो सर झटक के सीधी हुई। ये इन दिनों की बात है जब वो तीनों इकट्ठा उम्रा करने आए थे। माला, ठीक हो बेटे? माँ परेशानी से उसे देख रही थी। उन्होंने स्याह स्कार्फ और अबाया पहन रखा था। माला का अबाया भी उन्हीं के जैसा था लेकिन गहरा भूरा। जी जी, चलें। वो मोबाइल पे चेहरा झुकाए फिर से चलने लगी। बेटे, कुछ देर के लिए इस फ़ोन को रख दो। हम इबादत करने आए हैं, दुनिया के काम कहीं नहीं जाते। माँ ने कदरे खफकी से उसे टोका। मोहित ने व्हीलचेयर धकेलना शुरू कर दी। माँ वैसे तवाना थी, चल फिर सकती थी, लेकिन उनको होटल दूर मिला था तो उनके फरबाही वजूद के लिए रोज़ इतना चलना मुश्किल था। जी बस रखती हूँ। वो स्क्रीन में उलझी हुई थी। एक मसला हो गया है ओशन में, वही हल कर रही हूँ। वो अब हरम के सफ़ेद फर्श तक पहुँच चुके थे। किंग फहद गेट सामने था और वो तब भी फ़ोन होठों के करीब किए ऑडियो मैसेज भेज के वर्कर्स को कुछ समझा रही थी। मोहित ने अफसोस से सर झटका। माला यार, कभी काम से ऑफ भी लिया करो। अच्छा बाबा, एक मिनट। वो कुछ परेशान थी। सीने का दर्द अब अनका हो चुका था लेकिन काम के मसले थे कि ख़त्म ही नहीं होते थे। आप लोग चलें, मैं आती हूँ। मोहित माँ को लेके आगे बढ़ गया। वो वहीं बाहर एक जगह ज़मीन पे बैठ गई। अभी आज़ान नहीं हुई थी। उसे जल्दी जल्दी अपने वर्कर्स को चंद हिदायत ऑडियो के ज़रिए भेजनी थी, फिर वो फ़ोन ऑफ कर देगी। माला, एक सरगोशी सी सुनाई दी। माला ने चूक के गर्दन उठाई, दाएं बाएं देखा। कोई उसके करीब से उठ के गया था, नीले यूनिफॉर्म वाला। शायद वो कोई खाकरोब था। क्या उसने उसे पुकारा? उसने फ़ोन रख दिया और उलझन से खड़ी हुई। वो किंग फहद गेट की दीवार के साथ आगे बढ़ रहा था। सुनो, उसने कुछ पुकारा। कुछ था उसमें, कोई कशिश। वो आबरू भींचे उलझन से उसको देखती उसके पीछे चलती गई, यहाँ तक कि वो उसके करीब पहुँच गई। सुनो। वो एकदम पलटा।
اور اگلے ہی لمحے اسے کوہنی سے تھام کے دیوار کی طرف دھکیلا، ایسے کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی اور آنکھوں میں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ آصف۔ وہ ایک خاکروب تھا، نیلا ٹراؤزر شرٹ پہنے، سر پہ ٹوپی، اس کا چہرہ محمر تھا اور داڑھی سفید تھی، بھورے ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، ایک انگلی میں سبز نگینے والی انگوٹھی تھی۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن آواز حلق میں دب گئی۔ جو سینے کا درد تمہیں ابھی ہوا ہے وہ ایک سوئی کا ہے۔ اس کے اگلے الفاظ نے اسے ساخت کر دیا۔ سینے کا درد؟ اسے کیسے؟ اس نے تمہارے سینے میں سوئی چبوئی ہے، وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ایک دم بہت سا خوف مالا کو گھیرنے لگا، لیکن اس کی گرفت بھاری تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس تمہاری تصویر ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تمہیں خود کو بچانا ہے۔ تم کون؟ الفاظ حلق سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ بوڑھے خاکروب نے اس کی کوہنی چھوڑی۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس تمہاری تصویر ہے۔ وہ اپنی بات دہرا رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ قریب میں کسی عورت نے اسے پکارا۔ وہ ڈر کے اس کی طرف مڑی۔ یہ آدمی؟ واپس دیکھا، وہ اب وہاں نہیں تھا۔ وہاں آس پاس دور دور تک نیلے یونیفارم میں کوئی نہیں تھا۔ یہاں ایک آدمی تھا۔ نہیں بیٹا، محمر خاتون نے سیالکوٹی لہجے میں کہتے ہوئے ترہم سے اسے دیکھا۔ تم خود سے بات کر رہی تھی، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ عورت کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا۔ وہ تیزی سے آگے آ گئی، چند لوگوں کو ہٹایا، اذان کی آواز بلند ہونے لگی۔ سب کو جماعت میں جگہ لینے کی فکر تھی۔ حرم شریف میں یہی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے۔ وہاں کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے تلاش کرتی رہی لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ البتہ اس کی کوہنی پہ اس کا ہاتھ کا دباؤ ہنوز محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ جب تک وہ ماں کے پاس آئی اس کا جسم بخار کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس نے بس بیگ نیچے رکھا اور وہیں سبز قالین پہ ان کے ساتھ دوہری ہو کے لیٹ گئی۔ خون اب بھی زوں زوں کر رہا تھا لیکن اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ مالا بیٹے، کیا ہوا؟ ماں نے پیار سے جھک کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے جواب نہیں دیا، آنکھیں بند کر لیں۔ اسے عبادت کرنی تھی، اسے دعا مانگنی تھی، لیکن اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ نیند، مایوسی، بے چینی، ان تمام جذبوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔ سٹنگ روم میں شام کی مناسبت سے زرد لیمپ جلے تھے۔ ونگ چیئر پہ بیٹھی مالک فرید کا چہرہ ہمیشہ کی طرح جذبات سے عاری تھا۔ سامنے کاؤچ پہ بیربل بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں میں سر گرائے، گھنگریالے بال پونی میں باندھے۔ کونے میں رابیل شمس راجمان تھیں، کھلے بال، کانوں میں ایئر رنگز پہنے، گردن میں موتیوں کی لڑی۔ ان کے بلیزر کو دیکھ کے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابھی آفس سے آئی ہوں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بہت دیر بعد بیربل نے چہرہ اٹھایا تو اس کی نگاہیں شکوے سے بھری تھیں۔ کیوں؟ تم آگے کیا کر لیتے؟ مالک فرید کا لہجہ سرد تھا۔ وہ میرا بھائی ہے مالک، میں اس کو سمجھاتا۔ تو ہم نے وہ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے۔ کھڑکی کے ساتھ کھڑی زارا نے جھرجھری لی، اس کے چہرے پہ تلخی تھی۔ ماہر ہمیشہ سے غصے والا؟ وہ غصے والا نہیں تھا، وہ سائیکوز کی ایک ایپیسوڈ تھی، بلکہ کئی ایپیسوڈز۔ اس نے اپنی ہاؤس ہیلپ کو بھی مارنے کی کوشش کی، میں بیچ میں نہ آتی تو وہ اسے قتل کر دیتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیربل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم صرف اچھے دنوں میں ماہر کا ساتھ دیتی ہو، جیسے اس پہ مشکل وقت آئے تم یہی کرتی ہو۔ جواباً زارا تیزی سے کچھ کہنے لگی۔ دونوں کی بحث کسی جنگ کی طرح چھڑ گئی۔ تب بھی مالک فرید کا موبائل بجا، وہ اٹھ کے باہر آ گئے۔ ہیلو مسٹر فرید؟ وہ پھولے سانس کے دوران بولنے والی آواز کسی لڑکی کی تھی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور تم کون ہو؟ وہ باغیچے میں کھڑے کھڑے بات کر رہی تھے۔ سبرینا، ماہر کی سیکریٹری۔ لڑکی، اگر رابیل نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے ماہر کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ سائیکوس کا شکار نہیں ہے۔ اوکے ڈاکٹر سبرینا، آپ کے خیال میں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟
تن سے پوچھا۔ وہ پوزیسڈ ہے۔ مالک فرید کے آبرو تن گئے، چہرے پہ بہت سی ناگواری پھیلی۔ اسٹوپڈ عورت، ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، اب مجھے فون مت کرنا۔ موبائل رکھ کے انہوں نے سر جھٹکا۔ وہ باغیچے میں تنہا کھڑے تھے۔ بیربل اور زارا کی بحث کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ مالک کے ماتھے کی تیوریاں مزید چڑھ گئیں، تیز قدموں سے واپس اندر آ گئے۔ تم کیا پوچھ رہے تھے؟ ان کی گرج دار آواز پہ لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ یہ کہ میں نے اسے کمپنی بورڈ سے ہٹا کے سائیکیٹرک وارڈ میں کیوں ایڈمٹ کروایا؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے درشتی سے پوچھ رہے تھے۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ مجھے تمہاری ماں کے ساتھ، ایک ناپسندیدہ نظر رابیل پہ ڈالی، ٹیم اپ ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے یہ سب ماہر کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تم یہاں نہیں تھے بھی جب ماہر نے سارے آفس کے سامنے اپنی سیکریٹری کو مارنے کی کوشش کی تھی یا شمس کا سر پھاڑا تھا، مگر یوں اسے اس کو ہیلپ چاہیے۔ مالک فرید کی غصے سے کانپتی آواز بلند ہوئی۔ یہ سائیکوز ہے، اسے ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، سارا آفس اس کا گواہ ہے۔ اس کو وہ سب شاید یاد بھی نہ ہو، لیکن زارا اور میں پچھلے 2 ماہ سے اس کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ نیند میں جلاتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اس کو دورے پڑ رہے تھے۔ بیربل نے لب آپس میں پیوست کر لیے، وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ میں قاسم کے بعد اس فیملی کا سربراہ ہوں، چاہے تم دونوں مجھے میرے نام سے پکارو یا مجھے چچا کہو۔ کچھ فیصلے ہیں جو میں اس خاندان کے لیے کروں گا بھی، اور اس کمپنی کے لیے بھی۔ ان کا چہرہ شدید غیر سے سرخ تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، ہمارا بزنس اعتبار پہ قائم ہے۔ ایک دنیا قاسم فرید کی زبان پہ اعتبار کرتی تھی، لیکن ماہر نے سب برباد کر دیا۔ اس نے ایک کلائنٹ پہ حملہ کیا، ہماری ساکھ تباہ ہو گئی۔ اگر ماہر کمپنی میں رہتا تو کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ اس کو وارڈ میں داخل کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ تندرستی کا سرٹیفکیٹ لے کر باہر آئے تو دنیا اس پہ پھر سے اعتبار کرنے لگ جائے۔ کیا وہ واقعی باہر آ سکے گا؟ بیربل کی آنکھوں میں موہم سے امید ابھری۔ اگر ہم اسے وارڈ میں داخل نہ کرواتے تو مختلف لوگ اس کے خلاف چارجز فائل کر کے اسے جیل بھیج دیتے۔ تمہارے لیے کیا زیادہ قابل قبول ہے، سائیکیٹرک وارڈ یا جیل؟ وہ اس کی غصے سے پوچھ رہے تھے۔ بیربل نے سر جھکا دیا۔ جیل میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد یہ معلوم ہوتا کہ وہ سائیکوز کا شکار ہے، تب بھی اسے عدالت کہاں بھیجتی؟ ظاہر ہے ذہنی امراض کے ہسپتال میں۔ میں نے اسی کام کو تیز کیا ہے۔ مالک، میں بیربل کی آواز دھیمی تھی لیکن وہ اسے نہیں سن رہے تھے۔ اور دوسری وجہ تمہاری ماں کو عارضی CEO منتخب کروانے کی یہ ہے کہ اب اسی ناپسندیدگی سے رابیل کو دیکھا، تاکہ ماہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے فرید ہولڈنگ پہ قبضہ نہیں کرنا۔ میں GM تھا، ہوں اور رہوں گا۔ یہ عہدہ مجھے میرے بھائی نے دیا تھا۔ مجھے اسے اوپر کی خواہش ہے، نہ کوئی مجھے اسے نیچے لے جا سکتا ہے۔ میں نے رابیل کو ماہر کی سیٹ اس لیے دی کیونکہ اب وہ رابیل کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ تمہاری ماں میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ مالک، رابیل کی آواز غصے سے کانپی، چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ مالک فرید سچ بات کہنے سے نہیں ڈرتا۔ ان کی گرج دار آواز مزید بلند ہوئی۔ تم میرے پاس آئی تھیں اپنے شوہر کے خلاف مدد مانگنے، لیکن اس نے ایک دفعہ پھر تمہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا۔ اس کے باوجود میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس سیٹ کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں اپنے شوہر کا اصلی چہرہ دکھائی دے گا، جب وہ لیچ بہانے سے تم سے مختلف کاغذات پہ دستخط کروائے گا۔ رابیل کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے۔ تم ہمیشہ شمس کو غلط۔ میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں رابیل۔ میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے اس ٹاکسک شادی سے نہیں نکال سکتا۔ کوئی کسی عورت کو اس کی ٹاکسک زندگی سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی لڑائی نہ لڑے۔ یہ تمہاری لڑائی ہے، اسے تم نے خود لڑنا ہے۔ میں صرف تمہیں شمس کی اصلیت دکھا سکتا ہوں۔ اس کے تمام ٹارچر کے باوجود جیسے تم میک اپ سے کور کرتی ہو، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بالآخر تم خود دیکھ لو گی کہ اس نے تم سے صرف قاسم فرید کی دولت کے لیے شادی کی تھی۔ وہ ابھی تک چوکھٹ میں کھڑے برس رہے تھے اور رابیل کی آنکھیں شدت توہین سے بھیگ چکی تھیں۔ رہا شمس، تو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ اس کے ہاتھ کو چھلکنے دوں گا۔ تمہارے اختیارات بہت محدود ہیں رابیل۔ اور تم مالک،
ماہر تمہیں معاف کر دے گا۔ زارا اور بیربل بے اختیار انہیں دیکھنے لگے۔ مالک کے برف جیسے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا۔ وہ مجھے کر دے گا معاف۔ ان کی آواز قدرے پست تھی۔ اس نے آج تک اپنی ماں کو معاف نہیں کیا، تمہیں کیسے کرے گا؟ رابیل کے چہرے پہ زخمی سا طنز ابھرا۔ انگوٹھیوں والا ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی بابا، مجھے کچھ دن کا بریک چاہیے۔ زارا بھی سر جھٹک کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ بیربل نے بس ایک زخمی نظر باہر جاتی زارا پہ ڈالی اور اس کے پیچھے لپکا۔ تم ہمیشہ یہی کرتی ہو زارا، تم بچپن سے اب تک۔